امریکی صدر کی طرف سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے اپنے منصوبے کو تاریخ کا عظیم ترین منصوبہ قرار دینے اور پھر اس منصوبے کو مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کا ذریعہ قرار دینے کے محض 24 گھنٹوں کے اندر ہی منصوبے پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو منصوبہ دنیا کے سامنے رکھا ہے یہ وہ نہیں کہ جس پہ عرب اور مسلم دنیا نے اتفاق کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ 8 عرب اور مسلم ممالک نے ٹرمپ کے منصوبے کو خیر مقدم تو کیا ہے لیکن مکمل حمایت نہیں کی۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے سب سے پہلے انکشاف ہوا کہ یہ ہمارا مسودہ نہیں کہ جو ہم نے انہیں بھیجا تھا۔ کچھ اہم نکات ہیں کہ جنہیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ شامل نہ ہوئے تو انہیں شامل کیا جائے گا، اور 8 مسلم ممالک کی طرف سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی ترمیم اگر شامل نہ کی گئیں تو امریکہ کا غزہ منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات کے ساتھ ہی قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے بھی غزہ امن منصوبے میں کچھ نکات پر وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کل جو منصوبہ پیش کیا گیا وہ اصولی نکات پر مبنی ہے کہ جن پر تفصیلی گفتگو اور ان کے عملی طریقہ کار پر بات ہونا ابھی باقی ہے، جبکہ اسرائیلی انخلا پر خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں۔ قطری وزیر اعظم نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دوحہ کو ابھی تک حماس کا اس منصوبے پر جواب موصول نہیں ہوا۔ ہم اب تک حماس کے رد عمل سے واقف نہیں کیونکہ اس کے لیے فلسطینی دھڑوں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے قطر سے معافی پر شیخ محمد کا کہنا ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ ہمارا بنیادی حق تھا کہ جسے تسلیم کیا گیا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد قطر کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے کہ جس کے لیے ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ قطر پر کسی بھی حملے کو امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے، اور نیتن یاہو نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے قطر کو دی جانے والی سیکیورٹی گارنٹی کو کمپنسیشن قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پورے خطے کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے قطر سے یہ انپریسیڈنٹڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ اور اگریمنٹ کیا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی کے دوران کیا گیا ہے، اور یہ معاہدہ ثابت کرتا ہے کہ قطر عرب ممالک کے مقابلے میں امریکہ پر کس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اسی دباؤ کے تحت صدر ٹرمپ نے اپنی موجودگی میں ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو قطری امیر کو فون کرنے پر مجبور کیا کہ جو یقیناً ایک سیاسی ہیوملیشن سے کم نہیں تھا۔ یہ معاہدہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ سعودی عرب دہائیوں سے امریکہ سے اسی نوعیت کا سیکیورٹی معاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ جسے امریکہ بار بار ڈینائی کر رہا تھا۔ یہ سیکیورٹی گارنٹی اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان اور سعودی عرب نے بھی اسی نوعیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے مسودے میں تبدیلی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ موجودہ معاہدہ اس سے کافی مختلف تھا کہ جس پر پہلے امریکہ اور عرب اور مسلم ممالک متفق ہوئے تھے، اور اس کی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مداخلت تھی۔ ایکسیوس کے مطابق اہم رکاوٹ اسرائیلی انخلا کے طریقہ کار اور وقت سے متعلق ترامیم تھی کہ جنہیں نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ 6 گھنٹے کی ملاقات میں شامل کروایا۔ ان ترامیم کے مطابق اسرائیل کا انخلا حماس کے غیر مسلح ہونے کی پیش رفت سے مشروط ہوگا، اور اسرائیل کو اس پر ویٹو کا حق بھی حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اگر تمام شرائط پوری ہو جائیں اور انخلا کے 3 مراحل مکمل ہو جائیں تب بھی اسرائیلی فوجیں ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے اندر رہیں گی جب تک کہ غزہ کو دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے خطرے سے محفوظ نہ سمجھا جائے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی خبر میں کم از کم 3 ایسے نکات کی تفصیل بتائی ہے کہ جن میں نیتن یاہو کے کہنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تبدیلی کی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نقطہ نمبر 3 میں اسرائیلی فوج کے انخلا سے متعلق ترمیم کی گئی۔ صدر ٹرمپ کا ڈرافٹ جو نیتن یاہو کے سامنے رکھا گیا، اس کے نقطہ نمبر 13 میں یہ لکھا تھا کہ کسی بھی جارحانہ فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور اس کی تعمیر کو روکا جائے گا، مگر اس نقطے میں نیتن یاہو نے یہ ترمیم کروائی کہ تمام فوجی دہشت گردی اور جارحانہ انفراسٹرکچر بشمول سرنگوں اور ہتھیاروں کی تیاری کی سہولیات کو تباہ کر دیا جائے گا اور دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔
امریکی ڈرافٹ کے نقطہ نمبر 16 میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیں غزہ کا انتظامی کنٹرول بتدریج ISF USA گارنٹرز کے حوالے کریں گی، مگر نیتن یاہو نے اس نقطے میں ترمیم کروائی کہ غزہ سے انخلا سٹینڈرڈز، مائلسٹونز اور ٹائم فریمز جو کہ غیر مسلح ہونے پر منحصر ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ امریکی ڈرافٹ میں تبدیلی سے متعلق ایکسیوس نے مزید لکھا ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکیہ کے حکام پس پردہ سخت ناراض تھے۔ قطر نے حتیٰ کہ امریکی انتظامیہ کو منصوبہ جاری نہ کرنے پر بھی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ منصوبہ پھر بھی جاری کر دیا اور عرب اور مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ نتیجتاً 8 مسلم ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن اس کی مکمل حمایت نہیں کی گئی۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایکسیوس نے لکھا ہے کہ جب پیر والے دن صدر ٹرمپ امن معاہدے سے متعلق دنیا کو بتا رہے تھے، اس وقت قطری وزیر اعظم اور مصر کے انٹیلیجنس چیف دوحہ میں حماس رہنماؤں کو وہ مسودہ پیش کر رہے تھے کہ جس پر ان کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان اتفاق ہوا تھا۔ Originally what was circulated and discussed with Donald Trump، یعنی کہ ایک طرف صدر ٹرمپ یہ والا نیتن یاہو سے ملنے کے بعد نیا نکاتی ایجنڈا انویل کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ قطری وزیر اعظم شیئر کر رہے تھے حماس کے رہنماؤں سے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 مفاہمت کار ملک قطر، مصر اور ترکیہ کہ جو کہ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رابطہ کار کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے پروپوزل پر مثبت جواب دیں، کیونکہ اس سے بہتر ڈیل حاصل نہیں کی جا سکتی ان دا کرنٹ سیناریو۔ قطری وزیر اعظم نے حماس رہنما کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے حماس کے ایک سینئر رہنما کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حماس غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس غزہ میں عالمی استحکام فورس کی تعیناتی کی بھی مخالفت کر رہی ہے کہ جسے وہ ایک نئی قسم کا قبضہ تصور کرتی ہے۔ BBC کو ایک اور سینئر فلسطینی عہدیدار نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مذاکراتی منصوبے کو قبول کرنے کی بجائے لڑائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حکام امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے سے متعلق کچھ شکوں میں ترمیم چاہتے ہیں۔ AFP رپورٹ کے مطابق حماس غیر مسلح ہونے اور مزاحمتی دھڑوں کے کارکنان کی بے دخلی جیسی کچھ شکوں میں تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے رہنما غزہ پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلا کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں اور گارنٹیز اور اس بات کی یقین دہانی بھی چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر یا باہر کسی قسم کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب تک حماس میں 2 آراء موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ غیر مشروط منظوری کی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی ضمانت کے ساتھ جنگ بندی ہو، بشرطے کہ سالے سے یقین دہانی کرائیں کہ اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد کرے گا، لیکن دیگر کو اہم شکوں پر سخت تحفظات ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس میں دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے غیر مسلح ہونے اور کسی بھی فلسطینی شہری کو غزہ سے نکالنے کو مسترد کیا جاتا ہے۔